خطیب اہل بیت علامہ اختر عباس زیدی آل عربی اپنے مخصوص انداز میں عشرہ محرم الحرام کی چھٹی مجلس میں ذکر محمد و آل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ قبلہ صاحب کی آمد کے لیے اپنی اپنی حاجات مناجات خواہشات کی قبولیت کے لیے پورے ملک کے بانیان کے رزق بخت میں اضافے کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، اس سے بھی بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجازت ہے بڑی نوازش۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَعَلَى آلِهِ الَّذِينَ ذَهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أهل البيت وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صلوات على محمد وآل محمد۔ حمد ہے اس اللہ کی، توجہ سے ظاہر کر رہا ہوں، وہی حسب روایت حسب دستور تقریر کا پہلا فقرہ اور مضمون اور موضوع میں قدم۔ حمد ہے اس اللہ کی، بلکہ اگر اجازت دیں تو میں فقرہ بدل لوں، ہم محمود نہیں بدل رہا، حمد کیا طرز بھی نہیں بدل رہا، بس اجازت لے کے فقرہ بدل رہا ہو۔ اجازت ہے؟ حمد ہے اس علی العظیم کی۔ ایک منٹ، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور پھر پاکستان کی اسمبلی سے لے کر بچوں کے اسکولوں کی اسمبلی تک صبح کی تلاوت کے بعد کھڑے ہو کے تو سب کہہ ہی دیتے ہو صدق اللہ العلی العظیم۔ تو پھر حیرت ہے کہ پہلے فقرے پہ کیسے موالی خاموش رہ جاتا ہے۔ حمد ہے اس علی العظیم کی جس نے علی جیسا علی ہو کر ایک علی اپنی کبریائی کی گہرائیوں میں سے برآمد کیا۔ ایک منٹ، بکھرے ہوئے نعرے نہیں، جب میرے اور آپ کا امام امیر المومنین ایک ہے تب نعرہ بھی تو کم سے کم کل ایمان کے نام کا ایک زبان لگنا چاہیے نا۔ یہاں سے لے کے وہاں تک نعرہ ہے حیدری۔ پھر عرض کر دیتا ہوں جانے محترم حمد علی العظیم کی، علی العظیم جو اعلیٰ ہو کر بھی یہی کہتا رہا کہ انا الاعلیٰ وانت العلی،
میں تو جتنی مرتبہ بھی اللہ کا یہ فقرہ دہراؤں خدا کی قسم سرور ہر بار ایسے طاری ہوتا ہے جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ اس حقیقت پر غور کر رہا ہو. تم نے غور ہی نہیں کیا علی تو کہتے ہی اسے ہیں جو بلند ہو. ارے اب پتہ نہیں ابھی بھی جو خاموش ہے. چلو میں نتیجہ دے دیتا ہوں. میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہوں کہ آخر تمہارا میرا علی کتنا علی ہے کہ اللہ کو بھی علی لگ رہا. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے کہ مجمع کو مزید وضاحت درکار ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ خطیبانہ اشعاری ہے, جوانی میں شعلہ بیانی ہے اور بنیادی طور پہ شاعر بھی ہے, تو اپنے تخیل کی آمیزش کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوگا. آج تو مولانا نظر بد سے بچائیں سننے والے کو بھی اور زبان کی روانی کو بھی. اور خدا کی قسم اگر اپنے شہر میں اکثر ہوتا ہوں تو 5 محرم تک گلا چلا جاتا ہے, لیکن یہاں کیا آپ نے سمجھایا ہے کہ ذاکروں کے گلے صدقے ان گلوں کے جو کٹ کے بھی علی علی کرتے رہا ہے. مل کے حیدر حیدر مل کے حیدر. روش ادراک پہ چلے. ہم تھے اس علی العظیم کی جس نے علی جیسا ولی ہو کر ایک علی اپنی کبریائی کی گہرائیوں میں سے. اب رک جاؤ, فتوے لگانے والوں کے لیے تو یہی بہت ہے, لیکن دلیل تو ہے نا. اور اب دلیل بھی کوئی اگر نہ مانے تو پھر اس نے علی کے سامنے دنیا اور آخرت میں رسوا ہونے کا ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے نا, یہ حجت کے طور پر میں نظر کر رہا ہوں کہ حجت تمام ہو جائے. پھر عرض کر رہا ہوں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی سمجھے میرے بچوں. ہاں ہاں اچھا میں اتنا جانتا ہوں کہ یمین یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف سے صدا یہ آئی ہے کہ علی ابو تراب ہے. ایک منٹ میرا دل چاہ رہا ہے. ہاں ان اس گھرانے میں 14 محمدوں کی فہرست علی میں, پھر سنو 14 محمدوں کی فہرست مل کے فہرست علی میں یہ جو کنیت کا سلسلہ ہے نا, یہ صرف باپ بیٹے کے رشتے سے نہیں. اگر کنیت باپ بیٹے ہی کے رشتے سے ملتی ہے تو پھر سوچ کے بتاؤ علی کہ کس بیٹے کا نام تراب ہے. کہنے کا کلندر اچھا اب یہ جو نسبتیں ہیں نا بسم اللہ آپ تحفہ دینے لگا ہوں. یہ جو نسبتیں ہیں وہ اس لیے ایک ملک نے ملک کو چھیڑا ہے. میری طرف دیکھ رہا, نسبتیں اس لیے نہیں کہ بیٹے کا نام تراب ہے. چلو میں کہیں سے تو قسمت آزمانا شروع کروں گا. اپنی ابو طالب کو باہر والے ابو طالب اس لیے نہیں کہتے کہ طالب کا باپ, سر اٹھانا تحفہ دے رہا ہوں. ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر طلب کرنے والے کا باپ. اتنا بڑا تحفہ تم نے کتنی سادگی سے وصول کر لیا, اور اس سادگی میں کون نمبر جائے بڑھایا. ابو طالب اس لیے ہے نقوی سادات کی سرپرستی میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ, ان کی خاموشی اور ان کی داد دینا اپنی تصدیق و تائید کا معیار ہے. آج کل کے بانیان جلسے مجالس سے حاصل نہیں ہے نسل در نسل, اور یہ تو ان کے ساری جنہوں نے آج تک اپنا کبھی تعارف نہیں کروایا. اب عباس کو دوسرے شہروں سے پتہ لگ رہا ہے کہ نقوی سادات کی انکساری کا یہ عالم ہے, پروردگار اس گھرانے کو مزید عزتوں سے نوازتا چلا جائے. لیکن میں ایک فقرہ نظر کر رہا ہوں. ابو طالب اس لیے نہیں کہ طالب کا باپ, اس کا مطلب یہ کہ ہر طلب کرنے والے کا باپ. سمجھو اشارہ. اب چاہے جو کوئی بھی ہو اور جس سے بھی طلب کر رہا ہو, جب تک علی کے باپ کی مہر نہ لگے کسی کے باپ کو کچھ نہیں مل سکتا. نہیں یہ جو بھی درمیان میں بیٹھے ہیں شاید اس کشمکش کا شکار ہے, تزلزل کا شکار ہے, مشوش ذہنی کا شکار ہے کہ شاید خطیب اپنے آپ سے کہہ رہا ہے. البتہ بات کی آ گئی ہے.
تو جنہیں اپنے باپ کی میراث، وراثت، شرافت، غیرت اور حمیت پر ناز ہے، ساتھ بھی کوئی دے گا. اور دیکھو میں آپ کے والد اگر زندہ ہیں، میرے والد ان کے سائے کو آپ کے سر پہ قائم دائم رکھیں. لیکن شیعہ سنی دوستوں، میرے پاس مجھے ایک حدیث الزبر ہے، اجازت ہے پڑھ دو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو یقول فی الروایہ، یعنی رسول نے روایت میں فرمایا ہے. اور کیا کہا؟ یا علی، بلکہ نہیں، معافی چاہتا ہوں، یہ انا سے شروع ہو رہی ہے حدیث. رسول فرماتے ہیں انا و علی، نتیجہ دے رہا ہوں، انا و علی ابویہ ھذا الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. آپ جسے ناز ہی نہیں ہے اولاد ہونے پر، اس سے توقع تھی بھی نہیں بچے. اب تمہاری خاموشی نے زبان دی ہے خطیب کے منہ میں، اس لیے ہم سننا اور ایسے سننا جیسے سننے کا حق ہے. رسول کہہ گئے ہیں کہ انا و علی، یا علی، میں اور علی اس امت کے دو، مل کے اس امت کے دو. کہنا نا یہ چاروں منڈی باؤدین میں بیٹھے ہوئے علی والوں، جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ آپ کا کیسے ہوا؟ اجازت؟ تو ہمارے یہاں کنیت اس لیے نہیں، وہ جو کہا نا ابو تراب، اگر دل نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں. ابو تراب اس لیے نہیں کہ تراب کے باپ ہیں، یا تو کس طرح سمجھاؤں، فرش سے لے کر عرش بلانے کے بعد عبودیت کو جب معراج کرائی تو کہنے والے نے 15ویں پارے کی پہلی سورت پہلی آیت میں کیا کہا؟ سبحان الذی، سبحان ہے وہ، الذی یعنی وہ، اچھا سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہیں تو روکنا ہے میں نے، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور پھر طاہر الذی بارکنا حولہ لنریہ بآیاتنا. لیکن اب یہاں مجھے بحث کرنی ہے اس ٹکڑے سے، میری طرح دیکھے گا. سبحان الذی اسرا یعنی راتوں رات کے پردے ہوئے، رات کو بھی مشتاق دیدار مصطفیٰ بنا کر ساری رات کا سفر ایک لمحے میں طے کرا کر، یہ بات اور ہے بلایا رات میں نماز ظہر کی پڑھوائی. یہ بھی ابھی میرا موضوع نہیں ہے لیکن اس کے اوپر آ جاتا، اگر دل ہے تو میں اس کی وضاحت کرتا چلا جاؤں گا. دیکھو جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. یہ نمازیں کتنی ہیں؟ کبھی سوچا بیٹا 5 ہی کیوں ہیں؟ چلو تمہیں سلام ہے خدا کی قسم جو سننے والے ہو. نمازیں میری جان، میرے لال، میرے بچوں اسی لیے 5 ہے کیونکہ ہر نماز پنجتن میں سے کسی نہ کسی کی نمائندگی کر رہی ہے. ارے یار بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، اور رسول حدیث سنا دیتا ہوں، الظہر رسول اللہ، ظہر تو ہے ہی رسول کی نمائندہ. آپ سمجھ میں آیا؟ چونکہ ظہر کا مالک جا رہا تھا، کبھی تو عرش میں بھی نبیوں کو ظہر کی نماز پڑھائی. چلو میں تحفہ دے دیتا ہوں ایک اور، یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے. الظہر رسول اللہ والعصر امیر المؤمنین. ارے حق بھی یہی تھا کہ تمہارے ایسی صلاح مطلب آ جاتی ہے. ادھر والے بھی میرا ساتھ دے، اور جو یہاں بیٹھے وہ بھی سیدھا ہی ہاتھ ہے، جو ادھر بیٹھے وہ بھی سیدھا ہاتھ ہے. کیونکہ اللہ نے پورے قرآن میں یمین کے قصیدے بہت پڑھے ہیں. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، تمہیں کیا پتہ سیدھے ہاتھ والے کیا ہیں؟ اور مجھے بھی نہیں پتہ لگتا اگر عدد نہ نکلتے. بس کہتا ہوں آگے جا رہا ہوں. یمین کی عدد کیا ہے منڈی بہودین میں بیٹھے ہوئے علی والوں؟ یہ کہ 10 مین کے 40، کسی بھی زبان میں 50 ہو رہا ہے. پھر دیکھیں یہ کہ 10 مین کے 40 50، یہ کہ پھر 10 60، نون کے 50. یمین کی عدد ہیں 110. کیوں اب جو یہاں بیٹھے ہو تم سیدھے ہاتھ والے نہیں ہو؟ یعنی اللہ نے پورے قرآن میں جہاں بھی اصحاب الیمین کا ذکر کیا، آنکھ بند کر کے سمجھ جانا بات علی والوں کی ہو رہی ہے. میں نے چڑھا دی اپنی گردن پر اور 3 منٹ میں اتارنے.
اجازت ہے؟ الظہر رسول اللہ والعصر امیر المؤمنین والمغرب ہی السیدہ. میں نے تو نام ہی نہیں لیا نا، ورنہ آپ تو کھلا نام لکھا ہوا ہے. والمغرب ہی السیدہ سلام اللہ علیہا والعشاء الحسن. ترجمانی کروں گا آدمیوں. والفجر هو الحسن. نہیں ایسا ہے کہ نہیں جو خاموش رہ گئے؟ ظہر رسول، عصر علی. اچھا ایک منٹ. اللہ نے پورے قرآن میں تحفہ تو ہے یہ، قسم یا فجر کی کھائی ہے یا عصر کی کھائی ہے؟ نہیں میں ذرا حق بنتا ہے کہ میں روک کے دال وصول کروں سننے والوں سے. کھائی ہے یا نہیں کھائی؟ یا فجر کی قسم کھائی ہے یا عصر کی قسم کھائی ہے؟ اب میرے بچوں پڑھائے ہوئے سبق دہرانے کا ٹائم آ گیا. میری طرف بیکاز آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. فجر کس کی تھی؟ حسین. کون حسین؟ مولا حسین. دیکھنا بھائی طرف. فجر کس کی؟ حسین. عصر کون؟ علی. عصر علی، فجر حسین. فجر بیٹا، عصر باپ. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ میں تو یہ سب سمجھنے آیا علی والوں کہ 10 محرم اور 21 رمضان جب علی جا رہے تھے تو فجر میں کیوں تھے؟ جب حسین جا رہے تھے تو عصر میں کیا تھا؟ آپ جیو زندہ باد کی خیر. توجہ ہے؟ تو یہ تو حقائق ہیں. تو میں آ جاؤں وہ پہلا ادھار اتر گئی. اب وہ ادھار جو اس سے پہلے کا تھا ابو تراب. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں. اور اب راتوں رات معراج کرائی اور نماز کون سی پڑھوائی؟ کیوں؟ کیونکہ ظہر تو ہے ہی رسول کا نمائندہ. ظہر کی نماز نمائندہ رسول ہے. یہ بات اور ہے کہ عالم بسیط میں ان سے صادر ہونے والی اداؤں سے تو نماز بنی نہیں بنی. اس پہ بات کر رہی ہیں، آگے بڑھیں. چلیں بسم اللہ. آپ نے منع کر دیا. اچھا اس کو یوں سمجھیں میری جان، اس کو یوں سمجھو. عالم بسیط میں 18,000 عوالم کا تو زمانہ چرچے کرتا ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارے عوالم کی تعداد تھوڑی ہے. یہ تو وہی جانتا ہے جو مسند اعلیٰ کل شیء قدیر کی مسند اقتدار پہ بیٹھا رہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ابھی اس کے کن کو کتنی وسعت اور ہے. یہ بات اور ہے کہ کن میں بھی کاف کربلا کی اور نون نجف کی ہے. خیر یہ باتیں پھر کبھی صحیح نا. اور یہ تو تب ہوتا ہے کہ جب مجمع بالکل ایک لفظ کے حرف پر ہمارے ساتھ ہو. لیکن میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ وہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن نماز عالم وسیط میں پنجتن کی ذوات مقدسہ سے. وقت نہیں اس لیے زیادہ باتیں کر رہا ہوں. جو ادا صادر ہوئی اللہ نے وہ دن میں 5 مرتبہ جمع کر کے مومن پر نماز کی شکل میں واجب کر دی. نہیں آیا سمجھ میں؟ یہ جو نماز میں قیام ہے نا، یہ نمائندہ ہے رسول کا. جو رکوع ہے یہ نمائندہ ہے علی کا. جبھی تو رکوع میں زکات دیتے ہیں. میں سمجھے اب میرا آپ کا کچھ رشتہ محسوس ہو رہا ہے. اور اب مجھے تعداد نہیں استعداد ہی کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہر خطیب کو ہوتی ہے. اب گزارا صرف یہ ہے، میری طرف دیکھ رہا. قیام رسول، رکوع علی، تشہد جو بڑے بڑوں سے برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے نا، اس پر بحث کیے چلے جا رہے ہیں. لیکن مجھے اس سے بحث ہے کہ تشہد نمائندہ کس کا ہے؟ تشہد نمائندہ ہے تمہارے میرے مولا حسن کا، کیونکہ یہ ادا تھی ان کی. عالم وسیع میں اس طرح تسبیح فرمایا کرتے تھے. مصطفیٰ قیام کی حالت میں رہتے تھے. رکوع تمہارے میرے علی مولا کی ادا ہے، بلکہ صرف ادا نہیں، علی تو علی ہی تو ہیں جو رکوع ہے. پتہ نہیں ہے یہ پھر کبھی صحیح. رکوع ہوتی ہے قیام اور سجدے کی درمیانی حالت، یعنی اللہ اور مخلوق کی درمیانی پوزیشن. اب میں اس سے زیادہ اشارے اور کیا کر سکتا ہوں جو کم سے کم بنیادی طور پر کامن گراؤنڈز پر ایک ہو جائے، تاکہ پھر جس کو جتنی پرواز میسر ہو، کوئی سر اٹھا کر ابو ذر کے قدم دیکھے اور کوئی سر اٹھا کر سلمان کی نالین اور اس اڑنے والی خاک کو بھی دیکھ سکے. لیکن البتہ سلمان ہونا بہت
مشکل ہے، اس کے لیے سر پہ ہر وقت علی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور علی تو ویسے بھی میرے اور آپ کے سر پر ہے، محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن سلمان کی طرح احساس بھی ایسا رہنا کہ عین اللہ سے فرار ممکن نہیں۔ چلیں، میں نے اب جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ قیام رسول، رکوع بسم اللہ، تشہد خوش ہو جاؤ وزادارو، پتہ نہیں تم کیسے وصول کرو گے، عجیب اتفاق ہے۔ سجدہ نمائندہ ہے حسین کا۔ 1 منٹ، 6 محرم کی مجلس، اشرار اللہ کی مجالس میں بھی یہ فقرہ ضائع ہو جائے۔ شیعہ سنی کوئی قید نہیں ہے محبت حسین، معرفت حسین کے حصول کے لیے۔ بس تھوڑا سا میرا اور ساتھ ہے۔ سجدہ نمائندہ کس کا؟ سجدے کی عدد نکالے، سین جیم دال ہے، سجدے کے باطن میں تو دیکھو کبھی، سین جیم دال ہے، سین کے 60 جیم کے 3 63 دال کے 4 67 چھوٹی ہے کے 5۔ حساب کمزور لگ رہا ہے مجھے۔ کتنے 72 مل کے کتنے؟ ایک بار اور میری تسلی کے لیے تاکہ یہی ہو، 60 4 3 5 کتنے؟ میں قربان نہ جاؤں 72 میں سے ایک پہ 72 ہزار بار، پتہ نہیں یہ کیفیت مشترک ہے یا نہیں۔ سجدے کے عدد ہیں 72 اور سجدہ نمائندہ ہے حسین کا۔ میرے بچوں آپ سمجھ میں آیا کہ حسین بظاہر بچپن میں ہی کیوں نہ ہو اور سجدے میں مصطفیٰ ہی کیوں نہ ہو، اگر حسین پشت پہ آ جائے تو محمد پہ بھی 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا واجب ہے۔ مل گئے یا علی، ہاں لطف آیا یا نہیں؟ جو پیچھے بیٹھے دے دینا میرا ساتھ۔ قیام نبی، رکوع علی یا علی، قیام نبی، رکوع علی، تشہد کہاں سے نکالو گے؟ تشہد حسن، سجدہ حسین، وصول کرنا علی والوں، نیت نمائندہ ہے بطول کی، اور یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ نیت اتنی پردے میں ہوتی ہے کہ خود صاحب نیت بھی اپنی نیت کو دیکھ نہیں سکتا۔ بسم اللہ۔ اترا کہ دوسرا ادھار، بلکہ دوسرے ادھار میں جو ادھار چلا تھا وہ ادھار کہ ظہر کی نماز۔ اچھا اب آپ ہی ناراض ہو جائیں مجھ سے اور ساری محنت ہی میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر تو مجھے نہیں معلوم، یا تو کوئی بزرگ سے گزارش کرو گا کیا کہ مجھے پھر کوئی دیسی ٹوٹکا بتائے کہ مجمع پھر میرے ہاں بسم اللہ نہیں، مجھے آپ کی مسکراہٹ کی قسم، میرا مقصد طنز ترغیب نہیں ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، اور جو میں ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، جو ہونا ہے وہ بھی آپ کی نالائق برداری کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ زیادہ عظیم وہ ہے جو سادات کے برابر میں بیٹھا ہے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس فرش پہ کون کون ہستیاں چل کر آتی ہیں، اور میں ابھی مسائل کی طرف نہیں جا رہا، اگر دل ہے تو دو چار باتیں اور کروں آپ سے، اجازت ہے؟ تو ابو تراب کو ابو تراب اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے بیٹے کا نام ابو طالب اس لیے نہیں، سرکار شیرازی صاحب بسم اللہ، سرکار ابو طالب کو ابو طالب اس لیے نہیں کہتے کیونکہ ان کے بیٹے کا نام طالب ہے، لیکن ابو طالب کا مطلب ہے کہ ہر طلب کرنے والے کا باپ۔ اب راتوں رات جو معراج کروائی گئی، سند کیا دی؟ سبحان ہے وہ ذات جس نے اتر گئے سارے ادھار، جس نے راتوں رات اپنے عبد کو، کوئی وجہ ہے، اپنے مل کے اپنے عبد کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب اس بزرگ میں کیا کیا آتا ہے اور کون استعارے کے اعتبار سے کس سے تشبیہ اللہ دے چکا ہے، ایک الگ بحث ہے، لیکن ابھی مجھے بحث اس سے ہے کہ عبد کو بلایا، رسول کو، اور اوپر بلا کر سند کیا دی؟ عبد ہے، یعنی یہ عبداللہ ہے،
اور حیرت ہے نواسے کو کاندھے پہ بٹھا کے کہا یہ ابا عبداللہ. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں علی والوں اور سرکار میری تائید میری تصدیق فرمائیے گا کہ اس گھرانہ پنجتن میں نہیں 14 محمدوں کی فہرست علی میں یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں کہ کون مفضول ہے اور کون افضل ہے. جب مصطفیٰ خود کہہ گئے ہیں کہ ہم 14 کے 14 ہی محمد ہیں، بلکہ معاف کیجیے گا سرکار نے تو 14 کی بھی تعداد مختص نہیں کی، انہوں نے کہا ہم سارے ہی محمد ہیں. کچھ لطف آ رہا ہے کہ آج وقت ضائع ہو رہا ہے، تو میں تو حتی الامکان کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے. اب ابا عبداللہ اور یہ عبداللہ، کئی زمانہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو افضل مفضول کا فیصلہ آ گیا. تو اب وہی حدیث آج پھر سمجھائے گی مجھے کہ اختر عباس بھولتا کیوں ہے. یہ تو میں اپنے برائے بیگانے یگانوں سب کو رٹوا کے گیا ہوں. کیا یا رسول اللہ کہ حسین منی وانا من الحسین. پانی پلا دیں بابا، پانی پلاتے ہیں بابا. بسم اللہ. اب تقریر کا پہلا فقرہ جس پر آپ خاموش رہے گا، جس کی وجہ سے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں اور آٹھویں بحث مارے سے وجود میں آئی تھی. اجازت ہے وہ یہ ہے کہ ہم تھے وہ صدی النظیر کی جس نے علی جیسا علی ہو کر ایک علی اپنی کبریائی کی گہرائیوں میں سے برآمد کیا. اور یہی تو سمجھانا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور انہی کی زبان میں. اور لگ بھگ خیر اس سے تو بظاہر زیادہ سے تھے میرے مولا حسین کا اس وقت، لیکن ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ. اب بچوں سے نہ بلواؤں تو میں اس گھرانے کا خطیب ہی نہیں، بیٹا میری طرف دیکھنا. ایک شخص آ کے کہتا ہے یبنا رسول اللہ آپ پیدا کب ہوئے. ایک تو پوچھنے والے کے سوال سے ہی اندازہ لگا لو کہ وہ پیدا کہہ رہا ہے. خیر پیدا گیر تب بھی تھے، پیدا گیر اب بھی ہے. میں تو اشارہ ہی کر سکتا ہوں، پتہ نہیں گھبرا کیوں رہے ہو، مصول کرنا میں نتیجہ دے رہا ہوں. میرے بچوں کسی نے آ کے میرے اور تمہارے مولا حسن سے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ ادھر دیکھو، یبنا رسول بڑے تو دیکھ ہی رہے، یبنا رسول اللہ آپ پیدا کب ہوئے. یہ ہے علی کے علی بیٹے ہونے کا علی ثبوت. اب میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. جیسے اس نے کہا نا پیدا کب ہوئے، مولا مسکرا کے کہتے تیرے لیے یہی جان لینا کافی ہے کہ کب کا لفظ بھی ہمارے بعد پیدا ہوا. نہیں یہ بھی دلیل مکمل نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو میں نے صرف صغرا پھر کبرا اور پھر جا کے استنتاج کے نتیجے تک کا سفر طے کر رہا ہے. ہماری خطابت کو بھی تو دیکھ رہا ہے نا، لیکن ازدار کے جذبات ہمیشہ مقدم ہوتے ہیں. میری جانیں قربان، میرا لہجہ قربان، میری ادائیں قربان، میرے الفاظ اور لغت قربان، صرف ان آنکھوں کے جن کی امید اللہ کا چہرہ ہے. میری طرف دیکھیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑے سے بات اور چاہتا ہوں، اجازت ہے. جب پوچھنے والا پوچھنے والا پیدا کب ہوئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ کیا کہہ رہے ہیں سرکار، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سمجھ لے کہ کب کا لفظ بھی یعنی واقعاً کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے. یعنی جو مولا کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا اب میرے مولا نے جیسے پوچھا نا، جیسے فرمایا کہ کب کا لفظ ہمارے بعد پیدا ہوا، تو شاہی صاحب ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اچھا محمد یعنی زمان سے پہلے کی باتیں، یعنی مولا اب دیکھیں وہ اپنی طرف سے ٹیکنیکل جو ٹیکنیکل ہونے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اسے کسی اور کے لوگوں کی ادائے ہیں. اور اسی وقت مولا سے ایک شخص کہتا ہے مولا یہ جب نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ لو نہ قلم نہ عرش نہ کرسی، مولا جب کچھ تھا ہی نہیں تو آپ رہتے کہاں تھے. آپ وصول کرنا دلیل دے رہا ہوں پہلے فکرے کے. مولا مسکرا کے کہتے تیرے لیے یہی جان لینا کافی ہے کہ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہا کرتا. جسے سمجھ میں آیا دونوں ہاتھ اٹھا کے بھی سبھی کا بڑی قلم کری نعرہ حیدری. اور سرکار میرے محترم سننے والے سبھی گواہ کہ میں نے پوری کوشش کی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ الفاظ آپ کی نظر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ کم سے کم کہنے والا یہ تو نہ کہے کہ خطیب ڈنڈی مار کے چلا گیا. یعنی اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے یعنی محاورہ کیا استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یعنی کنی کترا کے چلا گیا، بس فرضی پڑھ کے روایتی پڑھ کے چلا گیا. میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں پہلے مجمع سے پہلے دن سے کہ مجمع میرے ساتھ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. میری زبان کے انکاری جہنمی نہیں.
البتہ لسان اللہ کا منکر جہنم میں جلے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو ممکن ہے کہ جو میں آج ہوں وہ کل نہ ہوں، اور جو آج والا آپ کو نہیں پسند وہ کل پسند آ جائے. لیکن جسے ہر حال میں صرف علی اور علی علی ہی پسند ہے، اس کی ضیافت تباہ کے لیے عرض کر رہا ہوں حضور. اجازت ہے؟ تھوڑی سی تو حوصلہ افزائی کیا کرو نا. بسم اللہ میں قربان. آپ دیکھیے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کبریائی کی گہرائیوں میں سے، اب کتنی گہرائیوں میں سے کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سب ماشاءاللہ حضور بڑی کوٹھیاں ادا کر رکھی ہیں اللہ نے آپ کو، بڑی گاڑیاں، بڑی زمینیں، بڑی سبحان اللہ، یہ سب کیسے ملا؟ بس اللہ کی طرف سے. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے. نبیوں نے بھی مانگا کہ مالک اپنی طرف سے بھیج. رب اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. قرآن ہے نا. مالک ترجمہ کرتے ہیں اپنی طرف سے بھیج. قرآن کہاں سے بھیجا؟ اپنی طرف سے. اب سوال پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اختر باز بیٹھے ہوئے تھے کراچی میں، فون آیا منڈی بہاؤدین سے، آپ نے آنا ہے. آئے لاہور، بائی روڈ سیالکوٹ بھی مجلس، اور ڈیلی آنا جانا. مثال دے رہا ہوں، منڈی بہاؤدین. تو اختر عباس چلا کہاں سے؟ اس چلو تو انہیں تو دیا ساتھ میرا کراچی سے. کبھی قرآن سے پوچھا تو کہاں سے چلا؟ بس یہی تو سنا نہیں تمہیں سورہ فرقان کی آیت. اور یہ فضائل علی بس زبان میں چلی نہیں ہے تو اور کیا ہے. دیکھنا میری طرف آج یہی لوگ ہوگا. توجہ ہے نا. اب قرآن سے پوچھ تو کہاں سے چلا. بسم اللہ توجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیما خبیرا. قرآن کہہ رہا ہے میں محکم آیتی تھا، ثم فصلت پھر مجھے ترتیب دی گئی، من لدن حکیما خبیرا، اور میں چلا ہوں صاحب حکمت اور صاحب خبر کے لدن سے. اس لدن کا ترجمہ آج تک ہوتا ہے طرف سے. یہ بھی تو بتاؤ کتنی طرف سے. اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. العربی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عربی زبان کا قانون ہے. چلے وہ جو آخری نوجوان ہیں یہ بزرگ تشریف فرمائے، وہ بالکل ہاتھ کھڑے کریں، وہ جو دیوار پہ ٹیک لگائے ہوئے. نہیں اسے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اس سے پیچھے تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. ہاں بسم اللہ. وہ بالکل ہی ٹیک لگائے ہوئے. نہیں ہاتھ اٹھاؤ، کوئی تصویر نہیں کھینچی، ہاتھ اٹھاؤ. بس بس ایک سیکنڈ کے لیے اٹھا کے رکھنا بابا. ایک سیکنڈ اٹھائے، بس ایک نظر دیکھ لو یہ فاصلہ اب میری طرف. اب وہ جو شخص بیٹھا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اختر کو قریب سے دیکھا ہے. یہ نوجوان یہ بیٹھے ہیں سرکار بچے کے آگے ہاتھ کھڑا کریں. یہ لگ بھگ سینٹر نہیں ہے لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے اسے سیدہ کے اس امام بارگاہ کا وسط قرار دے دیتے. اب یہ ہے نا سینٹر میں، بس بسم اللہ. شکر گزار ہوں کا. یہ بھی کہہ سکتا ہے میں اختر کو قریب سے دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ جو شہزادے بیٹھے ہیں یہ پورے مجمع سے کہہ سکتے ہیں تمہیں بھی دیدار مبارک. میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ سب کا منہ ادھر ہے، اس لیے میں نے اپنی مثال دے دی، ورنہ بہتر آپ بھی جچتے اس کے اوپر. اب لیکن بہتر دیکھیے گا، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور یہ کہے گا تمہیں بڑے دیدار مبارک، اور یہ جو بڑے بھائی آپ بیٹھے ہیں آپ کو بھی دیدار مبارک. لیکن کیا کہنے آج میرے مقدر کے کہ میں تو اپنے اختر عباس کو آج بہت ہی قریب سے دیکھ رہا ہوں. تو وہ بھی قریب، یہ بھی قریب، یہ بھی قریب. اور اگر اردو میں کہا جائے تو وہ قریب، یہ اس سے زیادہ قریب، یہ اس سے زیادہ قریب، یہ سب سے زیادہ قریب، اور یہ حد سے زیادہ قریب. میں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور اگر آج میں نے یہاں پر آپ کی فکر اور عقول کو متحرک کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ عشرے نے واقعی وسط عشرہ مجالس اولیاء کا سفر طے کر لیا ہے. اور توجہ بس آپ کے حوالے ہے. اب یہ ہے اردو ادب اور اردو لغت کی کم صرفی کہ ہم نے قریب اور قریب مزید قریب کی رٹ لگا رکھی ہے. لیکن عربی چونکہ اس کی نسبت وسیع ہے. اب اتنی مثال نہ دیتا تو شاید درست نہیں آتا. قرب کی 4 منزلیں ہیں. کاش کے یہاں خریدار ہو
4 منزلیں ہیں. ایک ہے قرب، ایک ہے دنو، ایک ہے لدن اور ایک ہے عندیت. بات مجھے صرف 2 منٹ دے دیں، میں ساری سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس اتنا قریب ہے کہ مشاہدے کی منزل پہ ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ قریب ہے. یہ شیرازی صاحب تک، یہ جو روزانہ یہاں سے احمد فرما کے تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ ہمارے شمیم شیرازی صاحب جو تشریف فرما ہے، یہ ان کے برابر میں جو بچہ آیا ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی قریب ہوں. یہاں تک تو قرب ہے، لیکن یہ جو بچہ ہے ہاتھ پڑھو، یہ دیکھنا سب، یہ بیٹھا ہے دونوں پر. یعنی مقام دونوں اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں نے والا اتنا قریب آ جائے کہ اگر چاہے تو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملا سکے. قربان ہو جاؤ اس کے جس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے. اب سمجھ آ گیا علی والوں تمہیں. اب یہ چونکہ دونوں ہے، اب پتہ نہیں اگر آیت یاد آ گئی ہے تو میں بھی یاد دلا دوں، اور جسے نہیں آئی اسے یاد دلا دوں، اور جسے آ گئی اسے تھوڑی سی اور معراج کرا دوں، کیونکہ اشارہ بھی معراج کا ہے. اللہ نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ آنے والا میرے اتنا قریب آ گیا تھا کہ سما دنا، مقام دونوں تک آ گیا تھا. چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملا سکتا تھا، لیکن ہاتھ کیسے ملاتا؟ میں تو بدن رکھتا ہی نہیں، لیکن چونکہ آنے والا محبوب تھا کہیں دل میں حسرت نہ رہ جاتے، جبھی تو میں نے پردے کے اندر سے ایک ہاتھ بھی برابر کر دیا. لطف آ رہا ہے یہ بہت ضائع ہو رہا ہے. اچھا اب ایک جملہ اور کہہ دوں. آج محبت ہو گئی آپ سے، آپ کی محبت تو واجب ہے مجھ پر، لیکن آج آپ کی محبت کرنے کے انداز سے بھی محبت ہو گئی، اور یہ لفاظی نہیں ہو سکتی. وہ جو قرب پہ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اور وہ جو قرب کی آخری حدوں تک ہیں. لگا ہوا تو زمانہ ہزاروں سال سے یہی کہنے میں ہے، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ. لیکن دنوف تک جو پہنچا وہ محمد تھا. حجاب ہٹے تو ہاتھ علی کا نظر آیا. اور ٹوٹ کے مر جاؤ، علی تو محمد کو بھی حجابوں میں ملتے ہیں، تجھے کتابوں میں کیسے مل جائے؟ اچھا، اور کتاب میں ہی ڈھونڈنا ہے تو وہ جو اس نے بھیجی بھی ہے الکتاب، اس کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکل رہا نوجوانوں؟ ہاں نکالو نا، اسی نیت سے کہ علی کے قریب ہو جاؤں گا. معرفت علی ہی تو معرفت خدا کا مقدمہ ہے. اچھا چلیں، میں ابھی بھی ختم نہیں کرتا. تو قرب سمجھ آ گیا میرے بچوں، دنوف سمجھ آ گیا. اب اس کے بعد ہے لدن. یہ جو ہے نا، یہ مائک تک کی قربت، یہ بھی ناراض تو نہیں ہو رہے، یہ بھی دنو ہے. صحیح ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. دنا سمجھ میں آیا؟ وہ دانی ہے، وہ دنا ہے، دونوں تک آ گیا. اب اس کے بعد جو منزل ہے وہ ہے لدن. لیکن یہ جو انگوٹھی ہے میں نے پہنی لی، تمہاری سوچ کو واہ واہ، مذاق نہیں. اچھا، اور یہ جو لباس ہے، یہ جو انگوٹھی ہے، یہ جو دستار ہے، یہ لدن ہے، کیونکہ یہ مس ہو رہی ہے میرے ظاہر سے. اشارہ کروں مگر باطن سے نہیں. بس اب یہیں سے کل مجھے گفتگو کا آغاز کرنا اجازت ہے. یہ مس ہو رہی ہے بسم اللہ میرے ظاہر سے، باطن سے نہیں. قرآن سے ابھی تو پوچھا تھا کہ تو کہاں سے چلا، کہہ رہا میں تو صاحب حکمت اور صاحب خبر کے لدن سے چلا. اور حسن کہہ رہے ہیں ہم علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے. یعنی یہ جو میری ادائیں ہیں، یہ جو میرے اندر الفاظ کے انتخاب کی کوشش کا وقوع پذیر ہو رہی ہے، یہ سب کچھ جو خطیب کے اندر چل رہا ہے، یہ میرا لدن نہیں، یہ میری اندیات ہے. اور پہلے فقرے کی اب تشریح کر پایا ہوں میں. یعنی علی چلے اندیات سے، قرآن لدن پہ ساتھ ہو گیا.
جبھی تو 13 رجب کعبے میں آئے، 16 محمد کے ہاتھوں میں آئے، اور علی نے 10 سال پہلے قرآن سنانا شروع کیا۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے یا رسول اللہ اندیت سے تو میں اکیلا چلاؤں لیکن لدن سے قرآن بھی ساتھ لایا۔ نہیں ابھی بھی نہیں، دل نہیں مطمئن ہو رہا، پانی دینا۔ ایک نعرہ اور لگا، آج لطف آیا ہے، مجھے نہیں سب بحثیت خطیب لطف آیا ہے، اور صرف آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ لدن ابھی گنوانا شروع کر دوں کہ پتہ نہیں کیا کیا اس کی لدن سے چلا ہے تو بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی بحث، لیکن چونکہ آیت پڑھ چکا تھا، بعد میں منہ بنانے والے تو خیر مجلس کے دوران بھی بنا ہی رہے، لیکن اللہ کرے ان کا چہرہ اس طرح مستقل نہ رہے، مجلس کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں مخلوق سے محبت کیا کروں، اجازت ہے؟ مخلوق ہو کر بھی مخلوق سے محبت کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، جب تسلو علی کے ذکر پہ کش رہے ہو نا، ایسے چہرے نہ بنایا کرو کہ دور سے ہی سمجھ میں آ جائے علی ادھر والا ہے یا ادھر والا۔ چلے بہرحال میں نے اشارہ کر دیا ہے، اس سے زیادہ کیا کرے؟ اجازت ہے؟ گھبرا کیوں گئے؟ آپ کے خلاف تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ تو دور بیٹھے ہیں، مجھے نظر بھی نہیں آ رہے۔ سبحان اللہ، ولی اللہ ملے کے نعرہ حیدری۔ قرآن سے پوچھا تو کہنے لگا، قرآن سے پوچھا تو کہنے لگا میں چلا ہوں، چلے سا 5 منٹ ہے میری گھڑی میں، بسم اللہ کی بزرگ والی ہے سید۔ کہتے ہیں کہ قرآن سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا، کہنے لگا لدن سے۔ نبی نے ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا۔ ناصر وہ جو ایک بار مدد کرے، نصیر وہ جو بار بار مدد کرے، جس کی مدد بار بار سوائے علی کے کوئی کرتا نہیں۔ دونوں اونچے ہاتھ، نعرہ حیدر۔ اب نبی نے نصیر مانگا، کہاں سے مانگا؟ من لدن کا۔ دیکھو نا صاحب، بھیج مالک اپنے لدن سے۔ ذوالفقار بھی چلی۔ ایک منٹ، یہ تو میری آیت نہیں پڑھنے تھی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس من لدنہ، نہیں ومنافع اللہ لیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ذوالفقار جو ہم نے نازل کی ہے، جس میں لوگوں کے لیے نفع ہی نفع ہے، جو خاموش رہ گئے کو نفع نہیں ہے۔ ایسے اس دونوں والی تلوار میں تو اتنے نفع ہے کہ جنہیں پیٹ بھر کے کھجورے بھی کھانا نصیب نہیں ہے، وہ بھی اس تلوار کے صدقے میں کھڑے ہوگا۔ یا علی تمہارے عقیدے کو سلامت رکھے۔ تو ذوالفقار چلی لدن سے۔ اب اشارہ کر رہا ہو، یا یحییٰ جیسے نبی نے زکریا جیسا بیٹا مانگا، اب تو سب منبر پڑھوا رہا ہے نا، ربی حب لی من لدن کا، یا وہ کیا ہے ذریۃ طیبہ، پالنے والے اپنے لدن سے بھیج۔ تم تو ترجمہ کرتے تو اپنی طرف سے بھیج، یہ بھی تو بتاؤ قرب سے آنا ہے، قرب سے آنا ہے یا لدن سے آنا ہے یا اللہ کی اردیت سے آنا ہے؟ بس آپ سمجھ گئے میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ تو آپ کہنے کا مقصد ہے یہ سب تو چلا لدن سے۔ کہہ دو جملہ، گھر جا کے نہیں، ابھی فیصلہ بھی کرنا سوچ کے، لیکن ابھی سوچ کے بتاؤ کہ جہاں سے قرآن اترا، جہاں سے نبیوں کی نبوتیں آئیں، ہاں وہاں سے تو ان کے ہتھیار آ رہے ہیں۔ اللہ جانے علی خود کہاں سے آیا؟ نہیں ابھی بھی رک جاؤ، لدن سے کیا لائے ساتھ؟ تحفہ دے رہا ہے اختر عباس۔ لدن سے کیا لائے؟ قرآن، القرآن۔ اب قرآن کے ہاتھوں پہ قرآن، اور وہ قرآن جو سنا بھی رہا ہے، قرآن نزول قرآن سے 10 سال پہلے۔ ایک منٹ رکنا، شیعہ سنی دونوں نے لکھا، اگر نہیں لکھا تو ابھی روکیے، کہ نبی نے اپنے اخی کو زبان نبوت چسائی۔ ایک منٹ، یہ چونکہ لکھتے ہی یہی ہے اس لیے میں نے یہی پڑھا کہ نبی نے علی کو اپنی زبان چسائی۔ ایک منٹ میری طرف دیکھنا۔ اچھا کیوں؟ اچھے انداز سے بھی تو کہہ سکتے ہیں اس کو، بس یوں سمجھ لو کہ افق رسالت سے زبان رسالت طلوع ہو کر دہن امامت میں غروب ہو گئی۔ یار میں نے اگر آج کچھ سکھایا ہے نوجوانوں تو
تو تمہیں یہ ادب دے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب آل محمد کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کم سے کم الفاظ ایسے بہتان استعمال کیے جائے جو مالکوں کی شایان شان تو ہو. تو خاموش رہ گئے ہیں کیوں؟ میں نے کوئی سوالت کر دیا ہے. اب رلی لائے تھے ساتھ القرآن، سنا دیا 10 سال پہلے. دنیا کو تو نہیں پتا نا کہ ہاتھ پہ کون ہے. یعنی پہلے دن سے ہی علی کو اٹھانے کی اللہ مشقیں کروا رہا ہے محمد پر. اور یہ تو ابھی ممبر نے مجھے عطا کیا. بہرحال اس کے خریدار کہیں اور یہاں سے تو کہیں اور ضرور ملیں گے اور اس کے مناظر بھی میرے سننے والوں کو ایک دن نظر ضرور آئیں گے. اب آپ کو یاد آئے گا کہ یہ آپ ہی کا ممبر ہے جو اتنا سخی ہے کہ ہر پڑھنے والے کو جھولی بھر بھر کے عطا کر رہا ہے. شرازی صاحب سب علماء نے، سب خطباء نے، سب ذاکرین نے لکھا کہ محمد نے علی کے دہن میں اپنی زبان رسالت کو غروب کیا. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ بھائی نے بھائی کو اپنی زبان چسائی ہے. ادھر دیکھو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس پہ ختم کر رہا ہوں آج تقریر. یہ بھی تو نبوی صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محمد نے سوچا ہو. اشارہ ہے کہ آنے والی اللہ کی زبان ہے. اور کر دیا نا تم نے ضائع. کیوں نہ اپنی زبان کو لسان اللہ سے بس کر لیا جائے تاکہ 10 سال کے بعد قرآن سنانے میں زبان لکنت کا شکار نہ ہو. بسم اللہ. ایک قرآن حسین نے اٹھایا اصغر کی شکل میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچوں نے شاید نام نہیں سنا. بیٹا نام ہے شہزادہ علی اصغر، جن کے نام کا جھولا مشہور ہے. اور مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارے بھی دنیا میں آنے میں تمہاری والدہ پہ کرم کرنے والی جو ہستی ہے وہی تو ہے جو اس جھولے کا مالک ہے. اجرکم علی اللہ. مجھے معلوم ہے میری زبان میں وہ طہارت نہیں، وہ صداقت نہیں کہ میں شہزادہ علی اصغر کی مصائب اس قوم کو سلام. بسم اللہ. میں پوری دنیا میں جاتا ہوں نا، بچے سے سک کے روتے ہیں. اللہ جانے علی اصغر کی خاموشی کا راز کیا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں ایک فقرہ ہے، ممکن ہے کہ آپ کے لیے اتنا قیامت خیز نہ ہو، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ قیامت خیز ہو. ویسے تو تاریخی اعتبار سے مؤرخ کی یا جنگ و جدال کی منظر کشی کرنے والے کا احساس ہے. اس نے کہا کہ جب زمانے نے دیکھا کہ حسین بغیر زرہ پہنا ہے، ایک بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر میدان جنگ میں تشریف لایا. جملہ سنو، اس کا احساس ہے. وہ کہتا ہے کہ یقیناً زرہ بنانے والوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنے مہینے کے بچے بھی جنگوں میں جایا کریں گے. اجرکم علی اللہ. سلام کیا کرو میرے نوجوانوں، بیٹھ کر یہاں 1400 سال پہلے اپنے مولا حسین کی نظروں کو، ان کی تدبیروں کو، کہ ہر سن کا ہر سن کا نمائندہ اپنے ہمراہ لے کر اپنے قافلے میں گئے ہوئے ہیں. لیکن علی اصغر کی غربت تو ایسی غربت ہے کہ جو زمین میں دفن ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی ہے. جو قوم اشارے سے بچتی ہے وہ تو اچھی طرح سے جاتی ہے نا. میں نے 2 دن پہلے یہ روایت پڑھی کہ جب وہاں مدینے والی بہن اپنے بھائی سے لپٹی ہوئی تھی تو حسین نے کان میں کہا تھا کہ علی اصغر تو رکنا چاہتا ہے تو رک جاؤ، لیکن یاد رکھنا 10 محرم جب تیرا باپ سر سے لے کے پاؤں تک لہو ہوگا تو تیرے حصے کا تیر بھی میں حسین اپنی گردن پہ کھا لوں گا. اجرکم علی اللہ. اس کے بعد بچے نے باہیں صغرا سے چھوڑ کر حسین کی باہوں میں ڈال دی. اجرکم علی اللہ. شہادت نہیں پڑھو، اشارہ پڑھوں گا. اور سرکار میری تو صرف خواہش ہے کہ میں، بلکہ شہادت جو ہے وہ سرکار نہیں، لیکن میں بس ایک اشارہ کروں گا کہ معراج کا ذکر سنا. براق پہ بیٹھ کے گئے رسول،
فضائل نہیں ہے تو اپنی ہائے بلند رکھنا. میری کوشش یہ ہے کہ یہ مسائل چھوٹے کر رہی. دیکھو رسول بیٹھ کے گئے براق پر. اکبر کی سواری کا نام ہے عقاب، علی مولا کی سواری کا نام ہے بلبل، مالک کی سواری کا نام ہے مرتجز، اور اشل ہے میرے سرکار وفا کی سواری کا نام. اور لعنت بھیجتے ہیں غازی آپ کے منکروں پر، بلکہ آپ کی سواری کے بھی منکروں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ اس سے زیادہ وفا تو کائنات کی کسی مخلوق سے دیکھی ہی نہیں ہے. لیکن قربان ہو جاؤ، ہر شہزادے کو اپنی سواری میسر تھی، لیکن کائنات کا پہلا مجاہد ہے جو اپنی زندگی کی پہلی اور آخری جنگ نہ وہ رات میں بیٹھ کر لڑنے گیا، نہ بلبل میں گیا، نہ مرتجز میں گیا، بلکہ حسین کے ہاتھوں پر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ جانے اس ماں کے پاس وہ کلیجہ کہاں سے آتا. جبھی تو حسین نے کہا کہ میرا باپ اجرکم علی اللہ، ایک کوشش مجھے اور کرنے دیتا تاکہ زمانے کو بتا سکو کہ ادھر فرات بھی بہتی رہی ہے اور ادھر میرے علی اصغر کی سسکیاں کربلا کے دشت میں گونجتی بھی رہی ہے. اور میں ابھی سرکار کے حوالے کرتا ہوں یہاں سے آگے پڑھنا اور سارے اعمال، لیکن البتہ میں صرف ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، بس ایک روایت، اور نمبر 2 سے 2.5 منٹ میں حوالے کرتا ہوں. میں نے گنہگار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ عیسائی تاجروں کا قافلہ 12 محرم کے بعد، سمجھنا اس کو، 12 کے بعد یعنی شہادتوں کے 3 دن بعد کربلا کے جنگل کے قریب سے گزرا. میرے بچوں کو خوشبو بناتا تھا، لیکن قافلے کے سالار نے اچانک قافلے کو روک کے اپنے قافلے والوں سے کہا رکو رکو، کیا تمہیں بھی وہ خوشبو آ رہی ہے جو مجھے آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کسی نے ہائے بغیر خوشبو سونگے بلند کر دی ہے، اور جسے خوشبو آ گئی ہے وہ تو اب مسلسل ہی رہے گا. کہتے ہیں کہ کہاں کہ ہاں آ رہی ہے، کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں. تفصیل نہیں پڑھ رہا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کسی شہید کا لاشا اس کے سر پہ موجود نہیں تھا. عیسائی تھے، بے غیرت تھوڑی تھے، ان کے دل میں یہ درد تھا کہ انسانیت کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. اسے کیا پتا انسانوں کو پروان چڑھانے والوں کے جنازے ہیں. اب عیسائیوں نے چاہا کہ جنازوں کو دفن کرے. سامنے سے بنی اسد والے آئے، اب یاد آ گیا نا، بس اتنا ہی سمجھانا تھا. سامنے سے آئے بنی اسد قبیلے والے، انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں لاشوں کو دفنا رہے ہو. کہا خبردار تو میرے ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے رسول کے نواسے کا جنازہ. آئے اجرکم علی اللہ، کرو ماتم میں تمہیں سناؤں جو تم سننے کے لیے بےتاب ہو. اب تو شبوں نے قدم رکھ دیا ہے، اب تو 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، اور پھر ایک دن میں 71 لاشیں اٹھانی ہے. حسین اجرکم علی اللہ، اجرکم 2 منٹ اور عنایت کر رہا. اب اس سے پہلے کہ دونوں میں جھڑپ ہوتی، پتہ نہیں اشارہ سمجھو گے یا نہیں، 12 محرم میں آخری فقرہ ہے. اس سے پہلے کہ دونوں میں جھڑپ ہوتی، سامنے سے دیکھا کہ گرد اٹھ رہی ہے. نہیں کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ گردی اٹھی ہے. ابھی میں نے اگلا اشارہ نہیں کیا. 12 محرم سامنے سے خاک اڑ رہی ہے. اب اچانک ان دونوں نے دیکھا، عیسائی اور مسلمانوں نے محسوس کیا، اشارہ کروں گا، شیعہ خاموش نہیں رہ سکتا. اس نے محسوس کیا جیسے زنجیروں کی آوازیں آ رہی ہیں. اجرکم علی اللہ، اب لگ گئی ہے وہ چوٹ کہ میں قابل ہو گیا ہوں تو میں نتیجہ سناتا ہوں. اچانک دیکھا بنی اسد والوں نے دیکھا کہ سید سجاد آ رہے ہیں. قدموں پہ گر کے کہا مولا آپ کے کوئی خادم حاضر ہے، آپ کی کوئی مدد کرے. چھوڑ دیا میں نے واقعہ. اب امیر ہو کر یعنی سید سجاد غریبی میں امیر ہو کر بھی کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکے تو ایک احسان مجھ پہ کر دینا. یہ نہیں ہوا نا برداشت. ایک احسان کر دینا کہ تمہیں لاش کا جو ٹکڑا ملے مجھے معاف کر دینا. وہ اٹھا کے مشتق لے آنا. کوئی وہاں سے لایا، ماتم کرو، کوئی وہاں سے لایا. اچانک ایک شخص نے کہا مولا آپ کے بابا کے سینے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا. نہیں سمجھ آیا کہ مولا اسے ہٹا دے یا دفنا دے. مولا تڑپ کے کہتے بھائی ہو تو جبار، وہ گوشت کا ٹکڑا ہے میرے 6 مہینے کا بھائی علی اصغر ہے. جب مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرح، الا لعنت اللہ
على قوم الظالمين على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون